حضرت الجلالة والنعت لخاتم الرسالة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. سورۃ یونس کا درس چل رہا ہے اور آج واقعہ ہے جناب یونس علیہ السلام کا. فرمایا کہ نینیا میں ایک بستی تھی یا چھوٹی سی سلطنت تھی، ریاست تھی، جس پر ارد گرد کے بڑے بادشاہوں نے ارد گرد کی ریاستوں پر اس ریاست نے حملہ کیا. اس کے چند افراد گرفتار ہو گئے اور وہ گرفتار ہونے والے لوگ بنی اسرائیل سے تھے. تو بنی اسرائیل کے بادشاہوں کو فکر ہوئی کہ اپنے ان قیدیوں کو چھڑوا لیا جائے. تو اس بادشاہ نے اپنے ریاست میں موجود نبیوں سے، جو کہ اس وقت 5 نبی موجود تھے، تو ان میں سے ایک بڑے نبی کو بلایا اور ان سے پوچھا بھی کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جناب یونس علیہ السلام کی تشکیل کر دیتے ہیں اور یہ اس ریاست میں جا کر ہمارے قیدیوں کو چھڑوائیں گے. تو بادشاہ جناب یونس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت شعیع علیہ السلام نے مجھے بھیجا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے قیدی دوسری ریاست سے چھڑوا کے واپس لے آئیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں جانے کو تیار ہوں، اگر یہ آپ کا صلاح مشورہ ہے تو میری عبادات میں خلل پڑتا ہے، میں نہیں جانا چاہتا. تو اس بادشاہ نے اصرار کیا اور بار بار کیا. تو جناب یونس علیہ السلام مجبور ہوئے اس طرف آنے کے لیے. اور جب اس ریاست میں جناب یونس علیہ السلام پہنچے تو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اور حکم دیا کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ آپ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اس بادشاہ نے جناب یونس علیہ السلام سے کہا کہ آپ اب آئے ہیں اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تو آپ کا خدا کہاں تھا؟ اب تو آپ عذاب سے ڈرا رہے ہو، ہمیں دھمکا رہے ہو کہ اگر ہم نے نہ چھوڑا ہم پر عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن جب ہم غلبہ حاصل کر رہے تھے اس وقت آپ کے رب نے، آپ کے خدا نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو مسلسل 3 دن جناب یونس علیہ السلام نے بادشاہ کو سمجھایا، لیکن بادشاہ نے بنی اسرائیل کے قیدیوں کو رہا نہ کیا. تو جناب یونس علیہ السلام نے وہاں کے ارد گرد رہنے والے عوام الناس، خواص، سب کو ڈرانے لگ گئے. فرمایا کہ اس بادشاہ کو آپ سمجھاؤ کہ قیدیوں کو رہا کرے ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. چند لوگوں نے یا با اثر لوگوں نے جناب یونس علیہ السلام سے وقت طے کیا کہ 40 دن کی مہلت دی جائے، ہم اپنے بادشاہ کو سمجھائیں گے اور
قیدی انشاءاللہ چھوڑ دے گا۔ تو یونس علیہ السلام نے وہ وقت طے کیا اور فرمایا بھائی اگر اب آپ نے 40 دن کے اندر ہمارے قیدیوں کو رہا نہ کیا تو اللہ کا عذاب آپ پر آ جائے گا۔ تو جناب یونس علیہ السلام 1 ماہ تک انتظار فرماتے رہے، اور بعض روایات میں 35 دن تک انتظار فرماتے رہے۔ جب معاملہ حل نہ ہوا تو جناب یونس علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے باہر چلے گئے۔ راستے میں آپ تھک گئے تو کسی درخت کے نیچے اپنے گھر والوں کو بٹھایا اور قضائے حاجت کے لیے جنگل میں گئے۔ واپس آیا تو بیوی نہیں تھی، 2 آپ کے بیٹے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا بھئی آپ کی والدہ کہاں گئی؟ بچوں نے بتایا ابا جان ایک شہزادے کا قافلہ آیا ہے اور اس نے ہماری ماں کو اغوا کر لیا ہے۔ ہماری ماں اس ظالم کو کہتی بھی رہی کہ میں ایک نبی کی بیوی ہوں، میں ایک پاک دامن پارسا عورت ہوں، آپ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن وہ باز نہیں آیا، زبردستی گرفتار کر کے اسے لے گئے۔ جناب یونس علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا اور پھر سفر جاری رکھا۔ کبھی ایک بیٹے کو کندھے پر بٹھاتے، کبھی دوسرے کو بٹھاتے، بیک وقت دونوں کو نہ بٹھا سکتے تھے، کچھ بڑے ہوں گے۔ راستے میں ایک چھوٹی سی نہر آئی، نالا آیا، تو جناب یونس علیہ السلام نے نالا دیکھا تو فرمایا کہ اس سے گزرنا ہے۔ اب بیک وقت دونوں بیٹوں کو کندھوں پر بٹھانا مشکل ہے، تو ایک بچے کو اس نہر کے کنارے پر بٹھایا، دوسرے کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اور اس نہر کو پار کرنے کے لیے جب درمیان میں گئے تو آپ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو جو بیٹا آپ کا نہر کے کنارے بیٹھا تھا، جنگل کا بھیڑیا اسے لے کر جا رہا تھا۔ آپ کو بہت گھبراہٹ ہوئی، غم اور پریشانی میں آپ اتنے نڈھال ہوئے کہ جو بیٹا کندھے پر بیٹھا تھا وہ پانی میں گر گیا، اور پانی اتنا تیز تھا، اس کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ جناب یونس علیہ السلام اسے بھی قابو نہ کر سکے۔ اکیلے وہ جدوجہد کے بعد جب کچھ ہاتھ نہ آیا تو دریائے روم کے کنارے پر چلے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا بحری بیڑا ہے، لوگ اس پر سامان لاد رہے ہیں، سوداگر تاجر لوگ اس میں ہیں۔ آپ وہاں گئے، ان کے بڑوں سے کہا بھئی میں مسافر ہوں، لیکن میرے پاس کرایہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں اس دریا کے پار آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اگر گنجائش ہو تو مجھے ساتھ لے چلیں۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ نورانی چہرہ ہے، بہت خوبصورت ہے، متقی اور پرہیزگار آدمی ہے، نور ہے، انوارات ہے چہرے پر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ اور جب ساتھ لے کر انہوں نے اپنے اس بحری بیڑے میں بٹھایا اور وہ دریائے روم میں چلنے لگا، تو درمیان میں کہیں جا کر ایسے طوفانی ہوائیں چلی اور وہ بیڑا رک گیا۔ بڑی کوشش کی گئی لیکن وہ آگے نہیں چلا، تو اس میں اس کے جیسے آج کل کی زبان میں کیپٹن کہتے ہیں، اس دور میں ملاح کہتے تھے، کشتی چلانے والا، بحری بیڑا چلانے والا، تو وہ ایک نیا تھا ایک پرانا تھا۔ نئے نے پرانے سے پوچھا کہ کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی اس کے رکنے کی، کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، پھر کیوں نہیں بحری بیڑا چل رہا؟
تو اس پرانے ملاح نے، پرانے کپتان نے کہا بھائی میری بہت عمر گزر گئی ہے، میں کشتیوں میں اور بحری بیڑوں میں سفر کرتا ہوں، اکثر بحری بیڑے اس وقت پھنس جاتے ہیں جب بیڑے میں کوئی اپنے آقا کا نافرمان غلام آ جائے۔ تو فوراً اوپر آئے، انہوں نے اعلان کیا بھئی کوئی نافرمان، کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام یہاں جا رہا ہے، خدا کے لیے وہ خود ہی الگ ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ سارا مال، سارے افراد ہلاک ہو جائیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو جناب یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں اپنے رب کا بھاگا ہوا غلام ہوں، میں ہی مجرم ہوں۔ تو سارے لوگوں نے جناب یونس علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا آپ نہیں ہو سکتے، آپ تو نورانی چہرے والے ہیں، آپ تو عبادت کرنے والے ہیں، تو آپ ایسے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں میں ہی ہوں۔ تو وہ بار بار اقرار کرتے رہے، لوگ اصرار کرتے رہے کہ بھئی آپ نہیں ہو، آپ نہیں ہو۔ اتنے میں ان کے بڑے نے کہا بھئی معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا، سب کے نام لکھتے ہیں اور پرچیاں ڈالتے ہیں، ایک پرچی اٹھائیں گے، جس کا نام ہوگا وہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوگا۔ 3 بار پرچی ڈالی گئی، تینوں بار جناب یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پہلی بار آیا تو جناب یونس علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں ہوں، مجھے سمندر میں، دریا میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نیک آدمی ہو، آپ کو نہیں پھینک سکتے۔ دوسری بار پرچی ڈالی گئی، پھر آپ کا نام آیا، آپ نے فرمایا بھئی میں اپنے رب کا، اپنے اللہ کا، اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے پھینک دو۔ انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں ہو سکتے، پرچی اٹھانے میں ہم سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے پھر قرعہ ڈالا، تیسری بار آپ کا نام نکلا۔ تو اس بحری بیڑے سے جتنے بھی افراد تھے، کسی نے بھی آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے رضامندی ظاہر نہ کی، تو آپ نے اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹ کر وہ کنارے سے دریا میں گرا دیا۔ اور ادھر گرا رہے تھے، ادھر رب کائنات نے مچھلی کو حکم دیا کہ جلدی جاؤ، پانی کو چیرتے ہوئے جاؤ اور میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو اپنے پیٹ میں لے لو، لیکن اسے زخمی بھی نہیں کرنا، اسے خوراک بھی نہیں بنانا، چند دن یہ آپ کے پیٹ میں رہے گا۔ تو جناب یونس علیہ السلام، بڑی مچھلی تھی، آپ اس کے منہ میں چلے گئے، پیٹ میں گئے، آپ نے سوچا میں مر گیا ہوں، لیکن آپ نے اپنے اعضاء ہلائے، ہاتھ ہلائے، پاؤں ہلائے، تو آپ کو محسوس ہوا میں زندہ ہوں۔ تو آپ نے وہی نماز شروع کر دی، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی نماز شروع کر دی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، فریاد کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء۔ اس میں اللہ نے اس واقعہ کو دوبارہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ دعا مانگی تو اللہ کا جو عرش ہے اس کے ارد گرد یہ دعا منڈلانے لگی۔ فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالی، یہ بڑے دردناک اور دور دراز سے آواز لگ رہی ہے، ہم پہچان بھی نہیں رہے، لیکن ایسی آواز ہے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی درد اور تکلیف سے کرا رہا ہے، بہت بڑی تکلیف میں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں آپ اس آواز کو پہچانو، یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا یا باری تعالیٰ بہت دور سے اور بہت دردناک آواز ہے، ہم سے پہچانی نہیں جا رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، میرا نبی ہے، جس کا نام یونس ہے۔ تو فرشتوں نے فوراً عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ تو آپ کا وہ بندہ ہے جس کی عبادات، جس کی دعائیں
عرش پر پہلے بھی آتی رہتی ہیں، آپ اس پر ضرور رحم فرمائیں۔ فرشتے بھی دعا کرنے لگے، اور ادھر جناب یونس علیہ السلام بھی دعا پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا کیے جا رہے ہیں۔ تو اس عرصے کو 40 دن ہو گئے، 40 دن۔ 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے پر جا کر ویرانے میں جناب یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نگل دے۔ جناب یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد، بعض نے کم بھی لکھا ہے، بہرحال مشہور قول 40 دن کا ہے، تو 40 دن کے بعد مچھلی نے جناب یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اب وہ مسلسل پانی میں رہنے کی وجہ سے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کسی چیز کو سہنے کی سکت نہیں رکھتا، روتا ہے، تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جناب یونس علیہ السلام کے جسم کے بال ختم ہو گئے، جسم بالکل نازک ہو گیا، تو اتنا نازک ہو گیا کہ ایک مکھی بیٹھنے کی سکت بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو جیسے مچھلی نے اسے باہر اگلا تو اللہ نے وہاں کدو کا جو ول ہوتی ہے اس کو پیدا فرما دیا۔ جب یہ پیدا ہوگی تو یہ بڑی جلدی سے ایسے پھیلنے لگی اور اس کے اوپر آ گئی، اور ہر طرف سے جناب یونس علیہ السلام کو گھیر لیا کہ اس پر مکھی نہ بیٹھے، دھوپ بھی نہ لگے، کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اب یہ انتظام ہو گیا ان کے لیے یہاں۔ اب خوراک کے لیے دودھ سے، کیونکہ آدمی جب کمزور ہو جائے تو اس کی صحت کے لیے موضوع بہترین جو خوراک ہوتی ہے وہ دودھ ہوتا ہے۔ وہ ٹھوس اور بھاری خوراک نہیں کھا سکتا، اس سے اتنا معدہ اس کا طاقتور نہیں ہوتا کہ روٹی کھا سکے، گوشت کھا سکے، دیگر چیزیں کھا سکے، تو وہ دودھ پینے کے لیے ہوتا ہے بس۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے، ایک روایت میں آتا ہے ایک ہرنی کو بھیجا، دوسری روایت میں آتا ہے ایک بکری کو مقرر فرمایا، وہ صبح شام وہاں آتی اور جناب یونس علیہ السلام کو دودھ پلا کر چلی جاتی ہے۔ 40 دن اس طرح گزر گئے۔ 40 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے، وہ بکری تھی یا ہرنی تھی، اللہ نے اس کو حکم دیا اب آپ نے نہیں جانا۔ جناب یونس علیہ السلام کو 40 دن کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ۔ تو وہ اٹھے، واپس چلے، راستے میں دیکھا ایک کمبھار مٹی کے برتن بنا کر پکا چکا ہے، بٹھی میں ڈالا اور وہ پک چکے ہیں۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ نے فرمایا یونس اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو یہ مٹی کے بنے ہوئے پکے برتن توڑ ڈال۔ جناب یونس علیہ السلام اس کمہار کے پاس گئے اور اس کو کہا بھائی یہ جو مٹی کے برتن ہیں پک چکے ہیں، اس کو توڑ دے۔ اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ نبی ہے یا کون ہے، تو اس نے غصے سے دیکھا اور سخت لہجے میں اس نے کہا کیوں توڑ دوں؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں توڑ دے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں پہلے مٹی گوند کے لایا ہوں، اس کو رسایا ہے، ملایا ہے، اس کو نرم کیا ہے، پھر اس قابل بنایا، اس کے برتن بنائے، اس پر ڈیزائن بنائے، پھر اس کو دھوپ پر میں نے سکھایا ہے، پھر اس کو میں نے بٹھی میں ڈال کر پکایا ہے، اور تو کہتا توڑ دے؟ تو میری محنت نہیں دیکھتا؟ تو جناب یونس علیہ السلام تھوڑے آگے گئے اور عرض کیا یا باری تعالیٰ ایسے ایسے اس نے مجھے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا اس کمبھار کو پاؤں بھی میں نے دیے، اس کو کاریگری والے ہاتھ بھی میں نے دیے، اس کو دماغ بھی میں نے دیا، مٹی بھی میں نے پیدا کی، پانی بھی میں نے پیدا کیا۔ اس نے صرف ایک شکل بنائی ہے برتنوں کی، تو وہ اپنی محنت کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور تو مجھ سے دعا کر رہا تھا کہ 40 دن کے اندر اندر
میں تیری قوم کو ہلاک کر دوں، اور وہ بھی 1,00,000 سے زیادہ لوگ ایک دم ہلاک کر دوں، ایک دم سے ہلاک کر دوں؟ نہیں، یونس میں نے ان کے حق میں ایمان لکھ دیا ہے، تو نے ان کے حق میں جو عذاب مانگا ہے یہ جلدی میں مانگا ہے، ابھی وقت نہیں آیا تھا، تیری قوم کے حصے میں نے ایمان لکھ دیا تھا، اور جب ایمان لکھ دیا تھا تو تجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ تو ان کے لیے عذاب مانگے۔ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی گناہ کرتا ہے، نبی سے گناہ ہوتا ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی سے جو کام ہوتا ہے وہ مناسب نامناسب پر ہوتا ہے، تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ تو اتنا جلدی مجھ سے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگتا۔ یہ تو نے جو عذاب مانگا ہے جلدی اپنی قوم کے لیے، یہ نامناسب عمل تھا، تھوڑی جلدی کی، اس وجہ سے میں نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ڈلوایا۔ آپ کا ایک بیٹا پانی میں بہہ گیا اور دوسرا بھیڑیے کے منہ میں چلا گیا، آپ کی بیوی کو ایک ظالم بھیڑیا نامراد بادشاہ گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ تو فرمایا آگے چلو، آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک باغ ہے، اس میں طرح طرح کے پھل ہیں۔ اللہ نے فرمایا جا اس کے مالک سے کہہ کہ اس کو کاٹ دے، لکڑیوں کو آگ لگا دے۔ تو جناب یونس علیہ السلام وہاں گئے، اس کو کہا بھئی یہ آپ کا باغ ہے، اس کو جلا دو، کاٹ دو، اور کاٹنے کے بعد اس کو جلا دو۔ تو اس نے اس کمہار سے بھی ذرا سخت جواب دیا، کہا میں چھوٹے چھوٹے پودے لایا تھا، ان کو زمین میں نے بویا ہے، پھر ان کی دیکھ بھال کی ہے، اتنے سال کے بعد میرا باغ تیار ہوا ہے، تو کہتا میں اس کو کاٹ کے آگ لگا دو؟ خیر ہے، تو بس آگے چلے۔ عرض کیا یا باری تعالیٰ، ایسے ایسے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے 1,00,000 انسان بنائے ہیں، وہ بھی تیری قوم کے تھے، میں نے تجھے انہی کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، تو تو یکدم ان کی ہلاکت مانگتا ہے، جبکہ یہ مخلوق ہو کر درختوں کو پیدا کرنے والا، ان پر پھل لگانے والا، ان میں ذائقے پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس نے صرف پانی لگایا ہے، اور وہ پانی بھی میں نے دیا ہے، تو وہ اپنی محنت کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور تو کہتا ہے 1,00,000 آدمی کو بیک وقت ایک دم عذاب دے دوں؟ یونس نہیں۔ تو جناب یونس علیہ السلام جب شہر کے قریب پہنچے، اللہ نے فرمایا یہ سامنے بہت بڑا محل ہے، اس کے مالک کو جا کر کہے کہ بھئی یہ محل گرا دے۔ تو جناب یونس علیہ السلام اس محل کے مالک کے پاس گئے، اسے کہا بھئی یہ محل گرا دو۔ اس نے کہا میں نے مزدوری کی ہے، پیسہ جمع کیا ہے، پھر میں نے مزدور لگائے ہیں، مٹیریل خریدا ہے، پھر میں نے اتنی عمارت بنوائی، اتنا وقت لگ گیا، اتنا میرا خون پسینہ ہے اس کے پیچھے، تو کیسے کہہ رہا میں اس کو گرا دوں؟ تو عرض کیا یا باری تعالیٰ یہ بھی ایسے کہتا ہے۔ تو اللہ نے پھر وہی بات فرمائی کہ اس کو مال بھی میں نے دیا، اس کو محل بنایا، یہ بھی میں نے بنانے کا طریقہ اور گر سکھایا، اس کو دولت بھی میں نے دی، اس کو زندگی بھی میں نے دی، آب و ہوا بھی میں نے دی، عقل و فہم بھی میں نے دی۔ یہ میری چیزیں جوڑ کر اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو میں نے اتنے انسان بنائے، تو کیسے کہتا تھا کہ میں ان کو مار دوں، یکدم سے ان کو عذاب دے دوں؟ اصل منشا یہی تھی کہ ان کا ایمان پہلے سے لکھا جا چکا تھا، اس کی قوم کے ساتھ جو طے طوا تھی وہ ذرا طے طوا کرنے میں جلدی ہو گئی۔ تو یہ ایک مناسب نامناسب عمل ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ نبی سے گناہ ہو گیا تو اپنا عقیدہ درست کر لیں،
نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نبی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، کسی سے بھی گناہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں ہوئی سوچ فہم میں سمجھنے میں تھوڑی سی وہ مناسب نہ مناسب والی غلطی ہے کہ زیب نہیں دیتا آپ کو، ایسا یہ غلطی ہے۔ تو بہرحال جناب یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کے قریب اس مقام، اس درخت پر پہنچے تھے جہاں اس کی بیوی کو لوگوں نے اٹھایا تھا، تو وہاں آپ نے دیکھا اس درخت کے گرد نہ سپاہی بیٹھے ہیں، پولیس والے بیٹھے ہیں، جو اس وقت حیت ہوتی ہوگی، وہ بیٹھے تھے سارے جمع ہو کے۔ آپ کو انہوں نے پہچانا تو فوراً بلایا، بھائی ادھر آؤ، ہمارا بادشاہ بلا رہا ہے۔ کہا وہی ہو نا جو میری بیوی کو اغوا کر کے لے گئے تھے؟ کہا ہاں ہم وہی ہیں، لیکن ہمارے بادشاہ نے جب آپ کی بیوی کو ہاتھ لگانا چاہا، اللہ نے اس کے پیٹ میں ایسی مروڑ پیدا کر دی کہ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اس وقت سے جب سے آپ گئے۔ تو ہمیں بادشاہ نے بھیجا ہے، جاؤ، یہ واقعی کسی نبی کی بیوی ہے، یہ واقعی کسی نیک انسان کی بیوی ہے، اس کا خدا اس کی حفاظت کر رہا ہے کہ مجھ جیسے شرابی کو اس خاتون کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہا۔ میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، اور تکلیف اس لیے ہو رہی تھی کہ پھر اس کی نیت خراب نہ ہو۔ تو کہا اس کو بلا کے لے آؤ۔ تو 40 دن کے بعد جب یونس علیہ السلام واپس آئے تو وہ بلا کے لے آئے۔ جناب یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس بادشاہ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا اللہ نے آپ کی بیوی کی حفاظت کی ہے، کسی مرد نے آپ کی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ جو اللہ کے لیے سچا ہو جائے، اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ اس کی عزتوں کی، اس کی ناموس کی ایسے حفاظت فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی سے زنا کرو گے تو زنا ایک قرض ہے، مرنے سے پہلے آپ کو چکانا پڑے گا۔ آپ اگر کسی خاتون کے ساتھ زنا کرو گے، مرنے سے پہلے آپ کی ماں کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ زنا ہوگا، آپ آنکھوں سے دیکھ کر مرو گے۔ اب آپ مشاہدہ کر لو، ایسا دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ کوئی طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزتوں کو تار تار کر رہا ہے۔ اللہ ان کی عزتوں کو ان کے گھر کے نوکروں سے، ملازموں سے اور گرے ہوئے ہیچ لوگوں سے ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ کا غضب ہے ان پر، لعنت برس رہی ہے ان پر۔ یہ کبھی نہ سوچے کہ میں کسی کی ماں بہن بیوی بیٹی کو میلی آنکھ سے دیکھوں گا، میری ماں بہن بیوی بیٹی کو کوئی نہیں دیکھے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان کسی اور کی ماں بہن بیوی بیٹی کو دیکھے گا، اس کی دیکھی جائے گی۔ یہ 1990 کا یعنی 90 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کے بیٹے نے کہا مجھے امریکہ جانا ہے پڑھنے کے لیے۔ باپ نے کہا بھی جاؤ، لیکن بیٹا یاد رکھنا وہاں فحاشی اور بے حیائی زیادہ ہے، اپنی عزت بچا کے رکھنا۔ اور کہا کہ اگر آپ نے کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تو آپ کی عزتیں محفوظ نہیں رہے گی۔ پھر وہ وہاں چلا گیا، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد نوکر نے اس کی ماں کے ساتھ برائی کے ارادے سے اس کو جپی ڈالی، اس کے جسم کو چھونے لگا۔ تو اس نے دیکھا، اس کے دوسرے بھائی غصے میں آ گئے اور اس کو مارنا چاہا، تو باپ نے آ کر کہا بھی چھوڑ دو، آپ میں سے کسی نے برائی کی ہوگی تو یہ برائی ہو رہی ہے۔ 2 سال کے بعد جب وہ بیٹا واپس آیا، باپ نے وہ ٹائم، وہ وقت، وہ دن، وہ تاریخ لکھ دی۔ کہا بیٹا اس وقت تو کہاں تھا؟
کہا میں ایک لڑکی کے ساتھ وہ اس کے بوسے لے رہا تھا. کہا تو بوسے لے رہا تھا, یہاں تیری ماں کے پستانوں تک پہ ہاتھ ڈال دیا گیا. میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ بے غیرتی نہ کرنا, اگر کرے گا قرض چکایا جائے گا اور تیرے خون سے چکایا جائے گا, تیری ماں سے, تیری بہن سے, تیری بیوی سے, تیری بیٹی سے. تو اس لیے اپنی عزتوں کی, ناموس کی حفاظت خود کرو. اگر آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کو گندی نظر سے دیکھو گے, آپ کی ماں بہن بیٹی دیکھی جائے گی. آپ جتنے بڑے فنکار بن جاؤ, جتنے بڑے آپ جو ہے نا لو لشکر والے حفاظت کرنے والے بن جاؤ, نہیں کر سکو گے حفاظت. جب تم بھیڑی اور درندے بن کر کسی اور کی ماں بہن کو دیکھو گے, تمہاری دیکھی جائے گی. تم کسی اور کی عزتیں لوٹو گے, تمہاری اپنی عزتیں اللہ پامال کرا دے گا. تم کسی اور کی عزتوں کو ملیا میٹ کرو گے, رب کا غضب نازل ہوگا کہ تمہاری عزتیں بھی ملیا میٹ ہو جائیں گی. اس لیے اپنی حفاظت کرے. جیسے جناب یونس علیہ السلام پاک دامن تھے, پارسا تھے, کبھی کسی کی ماں بہن کی طرف نبی دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. نبی معصوم تھا, کسی قسم کا نبی کا گناہ نہیں ہے. آپ پاک اور صاف ہیں, آپ کا اجلا کردار ہے. بادشاہ, لہو لشکر والا, زنا کرنے والا, شراب پینے والا, پوری قوت رکھنے والا, اس کو اغوا کر کے لے گیا. رب کائنات نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ جناب یونس علیہ السلام کی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا. رب نے حفاظت کی ہے. اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی واقعہ آتا ہے, کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. تو بیوی کو لے کر تھوڑا آگے گئے تو قوم کے لوگ جو ہے وہ آپ کے دونوں بیٹے کو لے کر کھڑے, کبھی یہ کیسے بچ گئے؟ تو قوم والوں نے بتایا کہ ہمارے قوم کے جو شکاری تھے وہ جنگل میں شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے, تو وہاں دیکھا کہ آپ کے بیٹے کو بھیڑیا لے کر جا رہا ہے. تو انہوں نے تیر چلایا, اس بھیڑیا سے آپ کے بیٹے کو چھڑوایا. تھوڑا سا زخمی ہوا ہے, اس کے زخموں کو ٹھیک کیا اور ہم نے اس کا خیال رکھا ہے. کہا یہ دوسرا بیٹا جو پانی میں بہہ گیا تھا یہ کیسے بچا ہے؟ کہا یہ ہمارے دھوبی کپڑے دھو رہے تھے نہر کے آگے, بہت آگے جا کر جو پل بنا ہوا تھا وہاں کپڑے دھو رہے تھے, تو اس کی لاش بہتی ہوئی آ رہی تھی. انہوں نے پکڑ لیا اور اس کا پیٹ دبایا, اس کے اندر جو پانی تھا وہ نکل گیا, ہوش میں آ گیا. تو یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو اتنے میں جناب یونس علیہ السلام کے بیٹوں نے جناب یونس علیہ السلام کو دیکھا, پہچان لیا اور آپ کی طرف دوڑ لگا دی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کی امانت آپ کے پاس پہنچ گئی. یہ واقعہ ہوا یہاں. تو اسی کو فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کوئی قوم ایسی نہیں گزری ماضی میں جس نے عذاب کے ابتدائی مشاہدہ کیا ہو, اللہ نے ان کا ایمان قبول کیا ہو, ایسا نہیں ہوا. مگر الا قوم یونس, جب جناب یونس علیہ السلام 35ویں دن قریب بستی کے ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں سے بھی چلے گئے, تو پھر انہوں نے ابتدائی عذاب کے آثار دیکھے. بادشاہ, رعایا, سب لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور اللہ سے آہوزاری کرنے لگے, اور 40 دن تک وہ بھی روتے رہے. 40 دن تک وہ بھی روتے رہے. 40 دن روئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اور یہ توبہ اس لیے قبول فرمائی کہ یہاں پر ان کے حصے میں ایمان پہلے سے لکھا جا چکا تھا, ان پر عذاب نے آنا ہی نہیں تھا, انہوں نے کافر ہو کر مرنا ہی نہیں تھا, ان کے حصے میں ایمان لکھا ہوا تھا. لیکن یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگوں نے ایک نبی کو ایسی صورتحال میں لا کھڑا کیا کہ وہ نبی بھی جلد بازی میں ہے. یہ لفظ بھی نہیں اچھا لگتا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے.
بس کسی جو بھی وجہ ہوگی کہ تھوڑی جلدی ہو گئی کہ 40 دن میں آپ ہمارے مطالبے کو نہ مانا تو آپ پر اللہ کا عذاب ہو جائے گا، تو یہ تھوڑا وہ فیصلہ کرنے میں نامناسب تھوڑی سی جلدی ہو گئی، تو اللہ کو یہ برداشت نہ ہوا اور اپنے نبی کو اپنی بیوی سے جدا کیا، اپنے بیٹوں سے جدا کیا اور 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزروائے۔ اور اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، اے یونس اگر آپ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھ کر ہم سے التجا نہ کرتے، درخواست نہ کرتے، قیامت کی صبح تک آپ کی قبر مچھلی کا پیٹ ہوتی ہے، مچھلی کے پیٹ کو ہم آپ کے لیے آپ کی قبر بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ عذاب کا اس نے مشاہدہ کرتے وقت اقرار کیا ہو کہ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی اپنی سرکشی کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ نے کسی قوم کو معاف نہیں کیا الا قوم یونس، مگر صرف جناب یونس علیہ السلام کی قوم تھی جس کو رب کریم نے عذاب کا ابتدائی مشاہدہ ہوتے وقت ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ لما آمنوا جب وہ لوگ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوا کر دینے والے عذاب کو ہٹا لیا، ومتعناہم الی حین، اور دنیا کی زندگی میں ان کو ہم نے نفع دے دیا، یعنی مہلت دے دی کہ وہ اللہ کی فرما برداری کریں، جناب یونس علیہ السلام کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ پھر انہوں نے عمل کیا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، فواحش سے ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔